ساتھ ہی افسوس کے ساتھ خواجہ آصف نے، جس کو مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے، وہ عمر کے اس حصے میں آ چکا ہے کہ وہ ابھی بجائے اس کے کہ فارم 47 کے ذریعے اسمبلی میں بیٹھے کچھ اور دنیا میں کوئی کام کرے، تو لہٰذا اس نے رپلائی کیا ماں سوا پرسنل ریمارکس دینے کے خواجہ آصف کے پاس کوئی مثبت بات نہیں تھی کہ وہ رپلائی کرے۔ اور ہمارا کوشچن جو تھا کہ گولی کیوں چلائی، گولی کس نے چلائی، اس کا کوئی مثبت جواب حکومت نے کسی قسم کی بات اس فارم 47 حکومت میں نہیں دی۔ اور یہ سارے کا سارا الزام جو ہے یہ شہباز شریف کے اوپر آتا ہے، اس کے ہاتھ ماڈل ٹاؤن کے سانے سے رنگے ہوئے ہیں، اور اس کے ہاتھ جو ہے یہاں پہ ہمارے ڈی چوک میں جو شہداء ہیں اور زخمی ہیں ان کے خون سے بھی اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ 12 ہمارے شہید ہوئے کنفرمڈ، 200 سے زیادہ ہمارے ساتھی مسنگ ہیں یعنی کہ لاپتہ ہیں، جو پریزیومڈ ڈیڈ یا شہید ہم لوگ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 5000 سے لوگ زیادہ وہ اریسٹ ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے تھے۔ تو یہ وہ ریکارڈ ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جن کے بارے میں ان کو بات کرنی ہوگی اور بتانا پڑے گا ملک میں اور ملک کو اور عوام کو۔ اور آخری بات کہ نیٹو کے وہ بندوقیں، سنائپر رائفلز اور لائٹ مشین گن جن کی میں نے بات کی تھی پہلے، وہ انسداد دہشت گردی جنگ میں استعمال ہونے کے لیے امریکن اور نیٹو فورسز نے 2001 کے بعد کولیشن سپورٹ فنڈ کے ذریعے عطیے میں دیے تھے، وہ شہباز شریف کے آرڈر کے اوپر نہتے شہریوں کے اوپر ڈیڈلی ویپنز استعمال کیے گئے۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔ تھینک یو ویری مچ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب اور چیئرمین بیرسٹر گور صاحب اور دیگر دوستوں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ایک صوبے کا الیکٹڈ سینیٹر جو ہاؤس آف فیڈریشن میں، جس کو کانسٹیٹیوشنلی یہ اختیار ملا ہوا ہے کہ صوبے کو ریپرزینٹ کرے گا، اور اس صوبے کی ایک پوری سیٹ 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے، اور اعجاز چودھری جو سینیٹر بھی ہیں اور معروف پولیٹیکل ورکر بھی ہیں ان کو بند رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے کئی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ دہشت گردی کے مقدمات، قتل کے مقدمات میں، کرپشن کے مقدمات میں سب سے بڑی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ لوگ جو ملوث تھے ان کو ہاؤس میں لایا گیا۔ شہباز شریف پہ جب 14 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگا تو اس کو پروڈیوس کیا گیا، اور ریمانڈ کے، جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر نہیں، فزیکل ریمانڈ والے کمرے سے نکال کے اس ہاؤس میں پروڈیوس کیا گیا، اور شہباز شریف کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور نیب ملزم بن کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہم یہ اس طرح کی کوئی بدتمیزی ہم نہیں کرتے کسی بھی ادارے کے ساتھ۔ یہ شہباز شریف اور یہ 7 بلڈنگ ہے اس میں اس کے بڑے بھائی نواز شریف نے حملہ کروایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن ہم حق مانگ رہے ہیں۔ جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی نے، جو ملک کے سب سے بڑے ایوان میں، وچ از ہاؤس آف فیڈریشن، جہاں پہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے سارے صوبائی یونٹوں کی، اس کو محروم رکھا گیا ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف، اپوزیشن لیڈر، چیئرمین، میں، ہم سارے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے اعجاز چودھری کا، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ جاوید ہاشمی کیس میں 79 کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑے بینچ کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی سیٹ جو پارلیمنٹ کی ہے اس کو غیر معینہ عرصے کے لیے اس کے ممبر کو نہیں باہر بٹھایا جا سکتا اور اس کو روکا نہیں جا سکتا اور سیٹ خالی نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ براہ راست میں چیف جسٹس صاحب سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ یہ آپ کی ججمنٹ کی بھی توہین ہے، اس کا آپ نوٹس لیں فوری طور پہ، کہ ایک جو صوبے کا منتخب نمائندہ، اور وہاں سے منتخب نمائندے کوئی ہر صوبے سے 100 نہیں آتے، 100 کچھ تو سینٹ کے ٹوٹل ارکان ہیں، تو وہ بہت بڑی آبادی کی تعداد، اس کو تقریباً 60 کے قریب ووٹ لینا پڑتے ہیں جو سینیٹر آتا ہے، اور وہ الیکٹریٹ کالج جو اس کا ہے، الیکٹرل کالج جو اس کا ہے، وہ صوبائی اسمبلی ہے، ایم پی ایس کے ووٹوں سے آیا ہوا شخص، اس کو محروم رکھنا، نہ یہ جمہوریت ہے، نہ رول آف لا ہے، نہ یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل نظام ہے، نہ یہ پھر پارلیمنٹ ہے۔ تیسری بات اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنے بھی 9 مئی کے حوالے سے
عمر خان نے نام ان کے لیے ہیں. ہمارے لوگ جتنے پکڑے ہوئے ہیں سارے حب سے بجا ہیں, اور ان کے خلاف کوئی ایک لفظ ثابت ایک سال میں نہیں ہو سکا. جو پاکستان کے جتنے بھی قوانین کا ٹرائل ہو, بے شک وہ نیب کا ٹرائل ہو, بے شک وہ دہشت گردی کا ٹرائل ہو, بے شک وہ کسی اور جرم کا, انسانی جان کے خلاف یا انسانی آبرو کے خلاف کے جرائم کے بھی, ان کو جو ریگولیٹ کرتا ہے لا وہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے, اور اس لا کے مطابق 14 دن کے اندر چالان پیش کرنا پڑتا ہے اور 17 دن کے اندر فائنل لسٹ آف ایویڈنس پیش کرنا پڑتی ہے جس کے اوپر فوری طور پہ ٹرائل ہونا چاہیے. یہ تو دہشت گردی کے مقدمات تھے جن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ 1 ہفتے میں ٹرائل مکمل کریں گے, لیکن 1.5 سال جو ان کو بغیر کسی جرم کے سزا دی گئی ہے, اس کا مجرم براہ راست یہ نظام ہے, اس کا مجرم براہ راست یہ حکومت ہے, اور اس کی مجرم براہ راست وہ لوگ ہیں جن کو پہلے ایکسٹینڈڈ طور پہ صوبوں کے اندر بٹھایا گیا تھا 3 مہینے کے بجائے 1 سال کے لیے, اور پھر فارم 47 کے ذریعے فرضی طور پہ ان کو اسمبلیوں میں لا کے مسلط کیا گیا. آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی گفتگوؤں میں یہ جو موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں یہ بے شمار دفعہ یہ اس بات کا کریڈٹ لیتے تھے کہ اسمبلی کے میں نے اسپیکر کی حیثیت سے بی بی کے دور میں اس کے مخالفوں کو میں نے لا کے پروڈکشن آرڈر کے ذریعے بٹھایا تھا, اور جو عمر خان کے والد صاحب ہیں گور ایوب خان, انہوں نے بھی سندھ کے ایک بڑے سیاسی گھرانے کے فرد کو اسمبلی میں طلب کیا تھا, اور اس وقت طلب کیا تھا جب بڑے سنگین الزامات کو فیس کر رہے تھے, ملٹیپل کیسز تھے ان کے اوپر, ان کے خلاف تو مقدمہ ہی نہیں ہے, یہ تو حبس بجا میں رکھے ہوئے ضمیر کے قیدی ہیں. اس لیے فوری طور پہ سینٹ کے چیئرمین سے میں کہہ رہا ہوں, اور جو سیکریٹری ہیں ان کے آفس میں ہم نے تینوں نے جا کے وہ جمع کرایا, ایک میمورینڈم ہے کہ ان کی اٹینڈنس لگا کے ان کو فوری طور پہ بلایا جائے اور ان کو اپنے صوبے کی نمائندگی کرنے کا حق دیا جائے. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو سینٹ کے رولز ہیں ان کے مطابق اگر کوئی سزا یافتہ شخص بھی کسی جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو طلب کیا جا سکتا ہے. یہ رول امینڈ ہوئے تھے باقاعدہ, اور اس میں پھر ایک پٹیشننگ کی پروویژن بھی سینٹ کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی کی نہیں سنی جا رہی تو وہ پٹیشننگ کرے گا جس کی باقاعدہ ہیئرنگ ہوگی, اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ پچھلے دروازے سے کسی آنے والے کی بات سن کے ان کو پیش نہ کریں تو پھر سینٹ کا اجلاس بلائیں اور اس کی پورے سینٹ کو کمیٹی قرار دیں. اس سے پہلے بارہا ایسا کیا جا چکا ہے, درجنوں بار ایسا کیا جا چکا ہے, اور ہمیں مقدمہ جو اعجاز چودھری سینیٹر ہے اس کا پیش کرنے کی پھر ہمیں وہ موقع دیں. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ گرفتار ہیں یا مقدمات میں انوالو ہیں, یہ دنیا کے پہلے اپوزیشن لیڈر ہیں جن کے خلاف تقریباً 60 FIR مختلف جگہ پہ ہوئی ہیں. ایک دن میں 14 اور 21 مقدموں میں ان کو حفاظتی ضمانت لینی پڑ رہی ہے, اور یہاں کوئی ایسا شخص شاید ہی موجود ہو پاکستان تحریک انصاف سے متعلقہ جس کے پاس کوئی رول ہے جس کے خلاف FIR درج نہیں ہوئی. یہ سارا کرنے کے باوجود بھی لوگ اس نظام کو جو ہارے ہوئے لشکر کو بٹھایا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے سے اس کو قبول نہیں کریں گے. بہتر یہ ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے, اور اعجاز چودھری جیسے جو انٹرینچڈ پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو اپنے صوبے کی نمائندگی کا حق دیا جائے. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. جی سوال کرتے ہیں. آپ سے سوال کروں گا, جس طرح آپ نے بات کی 26 نومبر کی اور پروٹیسٹ کی, کارکنان یہاں پر موجود تھے, ہم گراؤنڈ میں ان کے ساتھ ہی موجود تھے, نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پینے کے لیے کچھ تھا. آپ علی میں گنڈاپور اور بشرا بیوی سمیت یہاں چلے گئے. آپ جو کہہ رہے تھے آپ پروٹیسٹ کو کال آف بھی کر سکتے, لیکن آپ لوگوں نے نہیں کیا, کارکنان کو وہیں پر چھوڑا, ان پر شیلنگ ہوئی. آپ نہیں سمجھتے کہ جو کارکنان زخمی ہوئے ہیں, جو کارکنان جام بحق ہوئے ہیں, ان کی کہیں نہ کہیں جو ذمہ دار ہے وہ قیادت بھی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جو پہلا پورشن ہے کہ کارکنان کو کھانے پینے کا نہیں ملا, اس کو میں سختی سے تردید اس کی کرتا ہوں. میرے سامنے آپ کا 26 نمبر چنگی پہ اور اس کے بعد بھی کارکنان کو کھانا پہنچایا گیا تھا, میں اس کا آئینی شاہد ہوں. ڈی چوک اس کے بعد ہوا تھا میرے بھائی, اور اس کے بعد ہم لوگ جب یہاں پہ آئے اور اس کے بعد فائرنگ ہوئی
تو میرا خیال ہے دنیا کا ایسا کوئی فوجی یا کمانڈو نہیں ہوگا کہ وہ دیگیں جو ہیں وہاں پہ وہ کڑچے اس میں مار کے اور بریانی یا چاول وہاں پہ پیکٹ میں دے رہا ہو اور آگے سے فائرنگ ہو رہی ہو. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. وہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی تھی اور وہاں پہ گولیاں چل رہی تھیں. جس وقت گولیاں ایگزیکٹ ٹائم لائن میں آپ کو بتاتا ہوں, 8:30 بجے ایگزیکٹ شام کے اسے چند سیکنڈ پہلے لائٹیں آف ہوئیں. اس کے بعد شدید لائٹ مشین گن آپ کی جو M60 ہے, اس پہ بیلٹ والی مشین گن ہوتی ہے, نیٹو فورسز اسپیشل فورسز استعمال کرتی ہیں, اس کی پہلے فائرنگ شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر سنائپر فائر شروع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی لانگ رینج ٹیئر گیس شیلز جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے. ٹیئر گیس شیل کھانے میں ہم نے اتنے کھائے کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ لانگ رینج ہے, شارٹ رینج ہے, کس قسم کی ہے, پیپر ہے, کیا ہے. ہم نے خود اتنا انہیل کیا ہوا ہے اور اس کو بھگتا ہوا ہے. یہاں پہ چھاتی پہ کھائے ہیں, یہاں پہ کھائے ہیں, ہر جگہ پہ ہم نے کھائے ہوئے ہیں, تو اس کا ہمیں پتہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, جس وقت ڈی چوک خالی ہوا تھا اس وقت, کیونکہ اس سے پہلے کوئی جگہ نہیں تھی مڑنے کے لیے, گاڑیاں وہیں پہ کھڑی تھی, بلاک تھی. اس کے بعد جب چوک خالی ہوا وہاں سے پھر ہم لوگ نکلے, کیونکہ سب سے پہلی بات ہے کہ جس وقت ہیوی فائرنگ ہوتی ہے تو اس کا سامنا کرنا کوئی فوجی بھی نہیں کر سکتا. کوئی آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی مشین گن فائر ہو رہا ہے تو میں کھڑا رہتا ہوں. سب سے پہلا ہوتا ہے کہ آپ کور لیں. وہاں سے جس وقت لوگ خالی ہو گئے وہاں سے گاڑیاں مڑ کے پھر ہم لوگ وہاں پہ گئے, اور ساری میں نے آپ کو جو ٹائم لائن کے ساتھ ایگزیکٹ بتایا ہے کہ ہم پہ اور بشرا بی بی صاحبہ پہ, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب کے اوپر کتنے اسیسینیشن اٹیمپٹس مختلف جگہوں پہ ہوئے. ان کی پولیس کی اسکواڈ کی گاڑی کو تباہ برباد کر دیا گیا, ان کی گاڑی پہ اٹیک ہوا. میں خود ان کی VIP 1 گاڑی میں موجود تھا, خود دیکھ رہا تھا, مطلب سامنے میری آنکھوں دیکھا حال ہے کیا حالات ہو رہے تھے. بڑی مشکل سے ہم لوگ یہاں سے نکل کے گئے, اور ستم ظریفی یہ ہے کہ شہباز شریف کے آرڈرز پہ فائرنگ بھی ہوئی, لائیو بلٹس فائر کی گئیں جس کو فل میٹل جیکٹ بلٹ کہتے ہیں, ٹیئر گیس شیل مارے گئے, شوٹ ٹو کل کے آرڈرز تھے شہباز شریف کے, اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بشرا بی بی کا بھی شوٹ ٹو کل آرڈرز تھے. سنائپرز اسی لیے لگائے گئے تھے, اس لیے ایک سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو, انٹیلیجنس ایجنسی کی گاڑی کو سنائپر نے مغالطے میں گولی ماری, آرمر پیئرسنگ. اور اس کے بعد جس وقت ہم لوگ ہری پور کے اندر گئے وہاں پہ بھی رینجرز بن بلائے جو ہے وہاں پہ آئے تھے, 300 زیادہ ان کی نفری تھی. اگلے دن ان کو وہاں سے ایویکویٹ کرایا گیا, جس وقت علی امین خان صاحب نے IG اور چیف سیکرٹری کو یہ کہا کہ ان کے خلاف یا یہ بن بلائے آئے ہوئے ہیں, کیبنٹ ڈیسیجن کے بغیر آئے ہوئے ہیں, ان کو یہاں سے ایوکٹ کیا جائے اور FIR کی جائے. اچھا سر, ایک چھوٹا سا سوال ہے سر, جہاں پر ایک طرف آپ کی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور مشروط مذاکرات حکومت کے ساتھ کرنے کے لیے خان صاحب نے کہا ہے, تو دوسری طرف حکومت جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ سے مشروط مذاکرات نہیں کریں گے, اگر آپ اس کے علاوہ آپ آتے ہیں تو مذاکرات کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. یہ ڈیڈ لائن برقرار ہے, اب آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت, یا دیکھیں حکومت جو ہے وہ سنگ پہ یا پتھر پہ نہیں کھڑی ہوئی, وہ ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر کھڑی ہے. وہ فارم 47 کی حکومت ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے ہاتھ میں ماں سوا یہ کہ وہ نہتے شہریوں پہ گولی چلائیں. گولی کا آرڈر شہباز شریف نے دیا. نمبر 1, ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا شہباز شریف نے. شہباز شریف کے آرڈرز پہ ہمارے ساتھیوں کی شہداء کی ساتھیوں کی میتیں جو ہیں ان کے لوائقین کو نہیں دی گئیں. میں اس پہ آ رہا ہوں تامل سے. یہ کیوں میں بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو ہو چکی ہیں, اور حکومت نے انٹینشنلی کس کے خلاف کی, کوئی ہندوستان کے شہریوں کے خلاف نہیں کی, ہمارے اوپر کی ہیں. شہباز شریف میں دم خم ہوتا نا تو اٹیک کر لیتا نا, لال قلعے کو فتح کر لیتا, ہم بھی ساتھ ہوتے, پر نہیں. اس نے کیا کیا, ڈی چوک کو فتح کیا. ڈی چوک پہ اپنے نہتے شہریوں پہ اس نے گولیاں چلائیں. خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر ہے, خواجہ آصف نے کس کو فتح کیا؟ خواجہ آصف نے فارم 47 کے ذریعے سیالکوٹ پہ ایک بار نہیں 2 بار, ایک بار جنرل باجوہ کے ذریعے, دوسری بار پھر انٹیلیجنس کے ذریعے, یہ 2024 کے الیکشن میں ایک بار عثمان ڈار نے اس کو شکست دی تھی, دوسری بار ریحانہ ڈار صاحبہ نے اس کو شکست دی ہے. وہ غلط اس کے ذریعے آیا. سو لہٰذا یہ ہم نے پری کنڈیشنز کیوں رکھی ہیں, کیونکہ ہم مظلوم ہیں, ظلم ہم پہ ہوا ہے, گولیاں ہمارے ساتھیوں نے کھائی ہیں, ہم نے کھائی ہیں. وہ سارے کے سارے لوگ رہا ہوں جو بے گناہ ہیں. اور سب سے اہم بات جو ان کو آگ لگتی ہے, جس سے بھاگتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ ظلم کی ہے, یہ ظلم کس کے خلاف کی ہے؟
کوئی شخص ہمارا کوئی ساتھی بلوچستان کا ہو, آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں, بلوچی ہے, اندر کرو, اس کے خلاف ایف آئی آر کرو. پختونخوا کا ہے, اس کو اس کے خلاف پرچہ دے کے اس کو اندر کرو. ہزاروں لوگ ہمارے اس وقت سالار خان ہمارا ساتھی جو ہے اس کو اغوا کر دیا گیا, ٹارچر ہو رہا ہے. کس کے پاس ہے؟ انٹیلیجنس والوں کے پاس ہے, برآمد کریں. آج آپ دیکھ لیں, ہمارا ڈاکٹر لکھوی صاحب ہے, انٹیلیجنس والوں نے ان کو اٹھا کے لے کے گئے تھے, ایم این اے, سٹنگ ایم این اے, ان کو ٹارچر کیا تھا 24 سے پہلے. ہمارے یہاں پہ جتنے پختون بھائی ہیں ان کو اٹھا کے صرف محض اس لیے کیونکہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ پہ خیبر پختونخوا لکھا ہے, طرح طرح کے کیسز ان پہ ڈالے جا رہے ہیں. یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا, کل جنرل فیض حمید کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے. کل سے کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب معاملہ آگے بڑھے گا, خان صاحب تک اس کی تفتیش جائے گی, اور وہ کور کمانڈر پشاور بھی تھے, انہوں نے سارا 9 مئی کی منصوبہ سازی بھی کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب خان صاحب کی اگلے مرحلے میں باری آئے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ فیض حمید نشانہ تھا, فیض حمید بہانہ تھا, خان صاحب نشانہ تھا؟ دیکھیں جی, جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کا معاملہ پاکستان آرمی کا ہے, پاکستان آرمی جانے اور وہ جانے. اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ جناب والا اتنی مطلب آرمی کا ڈسپلن جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں امپوز کیا گیا, یا یہ ساری چیزیں ان کو پتہ تھیں, ان کے سامنے ہو رہی ہیں تو پہلے کر لیتے نا. آرمی جانے ان کا کام جانے.